الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے کل ابتدا کی تھی حروف تہجی کو پڑھنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی جو باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 7 حروف جنہیں ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھا جائے وہ ہیں صاد، ضاد، نہ پہلا حرف ہے خا، پھر صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ان کو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھنا ہے، چاہے ان پر ڈبل حرکت ہو، سنگل حرکت ہو، اوپر حرکت ہو، نیچے حرکت ہو، یہ ساکن کیوں نہ ہو، پچھلے حرف سے ملاتے ہو، انہیں ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھتے ہیں۔ 3 حروف کے بارے میں کہ جنہیں کبھی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک آواز میں، وہ پہلا حرف ہے را۔ را کے اوپر حرکت آئے گی تو موٹی آواز سے، اور نیچے حرکت ہوگی تو باریک آواز سے۔ اوپر حرکت کون سی ہو سکتی ہے؟ زبر کی، کھڑی زبر کی، 2 زبروں کی، پیش کی، الٹا پیش کی، اسی طرح 2 پیش۔ یہ را کے اوپر ان میں سے ایک وقت میں ایک حرکت آئے گی تو کوئی بھی اوپر حرکت آئے تو را کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے حرکت ہو، جیسے زیر ہو، کھڑی زیر ہو، 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ ساکن را کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پچھلے حرف کی حرکت کے اعتبار سے موٹا یا باریک پڑھا جاتا ہے۔ پچھلا حرف زبر یا پیش والا ہو تو پھر ساکن را کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، اور اگر پچھلا حرف جو ہے وہ زیر والا ہو تو پھر باریک آواز میں پڑھتے ہیں۔ ساکن را کے بارے میں پھر دوبارہ کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو پھر را کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، اور اگر ساکن را سے پہلے کوئی زیر والا حرف آ جائے تو ساکن را کو اکثر باریک پڑھا گیا۔ ایک اور حرف جو کبھی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک آواز میں، وہ ہے لفظ اللہ کلام۔ اس کا قاعدہ بھی ساکن را کی طرح کہ اگر اس کو زبر یا پیش والے حرف سے ملائے تو موٹی آواز سے، اور اگر زیر والے حرف سے ملائے تو باریک آواز سے۔ ایک حرف تیسرا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو کل تو ہم نے نہیں پڑھا، آج میں اس کو بتایا دیتا ہوں، وہ یہ ہے الف۔ الف اس کو کہتے ہیں جو بغیر حرکت کے ہو، یعنی جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، حتیٰ کہ اس پر جزم بھی نہ ہو، اور بغیر حرکت، بغیر جزم کی علامت کے جو الف ہوتا ہے اس کا کام پورے قرآن پاک میں ایک ہی کام رہا الف کا۔ الف اس کو کہتے ہیں تو خالی ہو، اس کا کام ہے ایک زبر والے حرف کو لمبا کرنا۔ جیسے خا زبر خا، اگر زبر ہم خالی پڑھتے ہیں، اگر الف کو اٹیچ کر کے پڑھتے ہیں تو آواز کیا بن جاتی ہے؟ خا الف زبر خا۔ یہ جو آواز کو لمبا کرنا ہے یہ الف کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ الف کا یہی کام ہے پچھلے ایک زبر والے حرف کی آواز کو لمبا کرنا، پچھلے ایک زبر والے حرف کی آواز کو لمبا کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سین ہے، سین زبر ہم پڑھتے ہیں سا، الف کو لگا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آواز کیا بن جاتی ہے؟ سین الف زبر سا، یہاں تھا سا، سا، خا، خا۔ تو الف کو کبھی موٹی آواز میں اور کبھی باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر الف سے پہلے ان 7 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو یہ چونکہ حروف موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ الف اٹیچ ہو کے آتا ہے تو وہ بھی پھر موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ الف کے بارے میں پھر دوبارہ سن لیجئے کہ تیسرا حرف ہے جو کبھی موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک آواز سے، وہ ہے الف۔ تو الف کو موٹی آواز میں کب پڑھتے ہیں؟ جب موٹے حروف کے ساتھ الف آتا ہے۔ باریک آواز سے کب پڑھتے ہیں؟ باریک حرف کے ساتھ جب آتا ہے۔ اور الف
پڑھا کب جاتا ہے؟ جب الف سے پہلے ایک زبر والا حرف ہو، اور پھر اس ایک زبر والے حرف کی آواز کو لمبا کرنا یہ الف کا کام ہے، یعنی لمبی جو آواز ہوتی ہے وہ الف کی آواز ہوتی ہے، تو وہاں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کو بھی موٹی آواز سے پڑھیں اگر الف سے پہلے کوئی موٹی آواز والا حرف آئے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ خا زبر خا، اب خا کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، الف اٹیچ ہو کے آئے گا تو آواز جو لمبی ہوگی وہ بھی لمبی آواز آخر تک موٹی ہی رہے گی، جیسے خا الف زبر خا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ الف یہاں موٹی آواز میں پڑھا جا رہا ہے۔ سین زبر سا، الف کو ساتھ لگائیں تو سین الف زبر سا، اب سین چونکہ باریک ہے الف کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا تو الف کو بھی باریک کر چھوڑے گا، تو یا اس کے مقابلے میں آپ صاد کو دیکھ لیجئے، صاد زبر صا، الف کو ساتھ لگائیں گے تو آواز کیا بنے گی؟ صاد الف زبر صا۔ یہ آخر تک آواز کا موٹا رہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں الف بھی موٹی آواز سے پڑھا جا رہا ہے۔ تو بس موٹے اور باریک حروف کی تقسیم ختم ہوئی۔ بس خلاصے کے طور پر پھر عرض کیا جاتا ہوں کہ ان حروف کو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تین حروف ہیں جو کبھی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز سے۔ ان میں پہلا حرف ہے را، را کو کبھی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں۔ موٹی آواز میں کب پڑھتے ہیں؟ جب را کے اوپر حرکت ہو، اوپر ان تینوں میں سے کوئی حرکت ہو سکتی ہے، ان تینوں میں سے بھی کوئی حرکت ہو سکتی ہے، تو را کو موٹی آواز میں کب پڑھیں گے؟ جب اوپر حرکت ہوگی۔ باریک آواز میں کب پڑھیں گے؟ جب نیچے حرکت ہوگی۔ اور اگر جزم آ جائے تو جزم والے را کو جب زبر یا پیش والے حرف سے ملاتے ہیں تو موٹی آواز سے، زیر والے حرف سے ملاتے ہیں تو باریک آواز سے۔ دوسرا حرف جو کبھی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں وہ ہے اللہ والا لام۔ لام باقی قرآن پاک میں ہم نے باریک ہی پڑھنے ہیں، ہر جگہ لام کو باریک پڑھنا ہے، لیکن جو اللہ میں یہ شد اور کھڑی زبر کے ساتھ لفظ اللہ میں لکھا جاتا ہے اس کو کبھی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں۔ اگر زبر یا پیش والے حرف سے ملا کر پڑھیں تو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور اگر زیر والے حرف سے ملائیں تو باریک آواز سے۔ تیسرا حرف جو کبھی موٹی آواز اور کبھی باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہے الف، کہ الف سے پہلے زبر والا یہ موٹا حرف کوئی آ جائے تو پھر موٹی آواز میں الف کو پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے کوئی زبر کے ساتھ باریک حرف آ جائے تو الف کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ بس دو باتیں اور میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہ ہا اور عین، ان تینوں دو حروف کی ادائیگی جی ہمیں مطلب خصوصی طور پر اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہا گلے کے درمیان سے اکثر لوگ اسے گول ہا میں بدل کر پڑھتے ہیں اور عین کو حمزے میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھ لیجئے کہ حرف کو حرف سے بدلنا بڑی غلطی ہے۔ حرف کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، تو ہمارا اس بات پر ہمارا دھیان رہے کہ حرف جو ہے وہ دوسرے حرف میں تبدیل نہ ہو۔ ہا ہی پڑھا جائے، ہا کو ہا نہ پڑھے، مطلب الحمد پڑھنا یہ ٹھیک نہیں۔ الحمد، ہم، ہا گلے کے درمیان سے، تو اگر ہم پڑھتے ہیں نا الحمد اس ہا کی آواز کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے تمام تعریفوں والی جو اس کا معنی بنتا ہے وہ گول ہا کے ساتھ نہیں بنتا۔ اسی طرح عین کی آواز کو حمزے میں لوگ بدل کر پڑھتے ہیں، انعمتا کو لوگ انعمتا پڑھتے ہیں، رب العالمین کو رب العالمین، یہ حمزے کی آواز ہے، عین کی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انعمتا یہ ٹھیک ہے، اور اگر انعمتا کہا جائے تو امتا یہ حمزے کی آواز ہے، عین کی آواز نہیں ہے۔ تو ہماری ابتدائی باتوں میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم نے حرف کو حرف سے بدلنا، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ بدلے۔ ایک اور تین حروف کا گروپ ہے جو غلط پڑھا جاتا ہے، وہ ہے تا، ذال اور وا۔ ان کو بھی ہمارے ہاں تا کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے تو تا سین میں بدل جائے گا، ذال کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے تو ذال زا میں بدل جائے گی۔ جیسے من الثمرات کو من الثمرات پڑھنا یہ غلط ہے،
من الثمرات. اور اسی طرح ذالک الکتاب کو ذالک الکتاب پڑھنا غلط ہے، الذی کو الذی پڑھنا غلط ہے. تو ان تینوں حروف کو پڑھتے ہوئے لوگ کی زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ان حروف پہ سیٹی کی آواز بند ہوتی ہے. اور ہمیں ان تینوں حروف کے لیے یہ اہتمام کرنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کے کسی بھی لفظ میں پڑھیں تو اپنی لوگ کی زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں. ثا ذی ذو، ثا ثی ثو، اسی طرح ظا ظی ظو. حروف تہجی ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے تاکہ ہم علیحدہ حروف کی مشق کر لیں اور پھر ہم سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں. میں نے ابتدائی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیے میرے ساتھ. اعوذ اعوذ اعوذ. اعوذ. اب دیکھیں حمزہ ہے اور پھر عین ہے، حمزہ ہے اور پھر کیا ہے؟ عین ہے. ایک تو اس عین کی آواز ٹھیک کرنی ہے اور ذو کی آواز ٹھیک کرنی ہے. اعوذ یہ تو آپ نے مطلب کوئی بھی یوں پڑھتا ہے نا اعوذ، اس نے مطلب ایک لفظ میں دو غلطیاں کی ہیں. عین کو حمزے میں بدلا ہے، ذال کو ذا میں بدلا ہے. اب ایک حرف کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، یہاں تو دو حروف بدلے جا رہے ہیں. تو اس کی بہت ہم نے کیئر کرنی ہے کہ جو بنیادی قواعد ہیں وہ باقی اتنے ضروری ہیں کہ ان کی تبدیلی سے آپ کہہ لیجئے کہ لفظ اپنے اصلی معنی میں نہیں رہتا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان، من الشیطان، یہ والا طا اس کو موٹی آواز میں من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. اب الرجیم میں جب ہم را کو پڑھتے ہیں تو را کی زبر ہوتی ہے وہاں، تو اس لیے را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، وہ جو ابھی قاعدہ ہم نے پڑھا. آگے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور رحیم میں دونوں میں را کو موٹی آواز میں کہ دونوں کے اوپر زبر آ رہی ہے اور ہا کو گلے کے درمیان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں الف با آتی ہے تو میں زبانی طور پر آپ میرے ساتھ پڑھیے. الف الف با با تا تا یہاں لگا کے سا 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 جیم جیم. اب گلے کے درمیان سے ہا 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 موٹی آواز سے خو خو شاباش. دال دال زبان اوپر یہاں لگائیے. دال دال موٹی آواز سے رو را رو را زا زا سین سین شین شین موٹی آواز سے صاد صاد فاد صاد طا طا ظا. ظا جب بھی پڑھے یہاں لگائیں بھی اور موٹی آواز میں نکالے. ظا گلے کے درمیان سے عین عین موٹی آواز سے غین غین فا فا موٹی آواز سے قاف قاف کاف قاف لام لام میم میم نون نون واو واو اور گول کیجئے. واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا یا. یا. اب آپ نکال دیجیے سورہ یاسین لائے میں. جی جو باتیں ابھی ہم نے جتنی پڑھی ہیں بس ان کا خیال رکھیں گے. ذرا پہلا پیج نکالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے یاسین. یاسین. یہ جو پہلا لفظ ہے سورہ
کا، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ بعض لوگ اس کو مقطعات پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، مقطعات۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں، یعنی 29 صورتوں کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ حامیم، الف لام میم، یا ایک ہی حرف ہے قاف، ایک ہی حرف ہے صاد، ایک ہی حرف ہے نون، یا کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ 29 صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آئے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کی مدوں میں اور عام مدوں میں فرق یہ ہے، مد کی اقسام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ میں بس ہلکا سا، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ مد کا یوں چھوٹی سی علامت اور ایک ذرا بڑی کر کے علامت ڈالی جاتی ہے، اس کو ہم چھوٹی مد کہتے ہیں اور اس کو بڑی مد کہتے ہیں۔ چھوٹی مد ہو یا بڑی مد ہو، جب عام حرف میں ہم پڑھتے ہیں تو حرف کی صرف آواز لمبی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے نون پر مد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، تو نا نون کی زبر کی صورت میں آواز کو لمبا کیا، لیکن حروف مقطعات میں جب ہم نون کو پڑھتے ہیں تو نون حرف پورا پڑھا جاتا ہے، نون، ٹھیک ہے۔ لام پہ جب مد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولئک، لام کی زبر کی صورت میں آواز کو لمبا کر دیجیے، عام مد کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے لیکن جب ہم حروف مقطعات میں پڑھتے ہیں تو لام کو پورا پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ تو حروف مقطعات کی مد میں اور عام مد میں فرق یہ ہے کہ عام مد میں حرف کی آواز کو زبر یا زیر یا پیش کی صورت میں لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں حرف کو پورا پڑھتے ہیں۔ تو یاسین، یا کی آواز حروف تہجی میں بھی یا ہی ہے، اور سین کی آواز حروف تہجی میں سین ہے، اور ہم نے مد کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں ایک بات بس یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم ایک ہی حروف مقطعات میں سے، جیسے الف لام میم، لام اور میم دونوں پہ مد ہے تو لمبا کرتے ہوئے دونوں کو برابر لمبا کریں گے، ایک نہیں کہ لام کو بہت زیادہ اور میم کو ہم کم لمبا کریں، وہ ایک بھدا انداز ہے، اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی پڑھیے، یاسین، یاسین۔ اب یا پر چونکہ مد نہیں ہے، یا کو نہیں، یا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، سین کو ہم زیادہ لمبا کریں گے، یاسین، یاسین، والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم۔ اب قر جب ہم کہا نا والقر، اب اس میں قاف کو تو آپ بتائیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے یا باریک آواز میں؟ موٹی آواز جی موٹی آواز موٹی آواز میں، کیوں؟ موٹی قاف کو پیش کی وجہ سے نہیں، قاف تو موٹے حروف میں ہے اس لیے ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے، زیر بھی ہوتا قاف کے نیچے تب بھی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ یہ حروف آپ نے کبھی بھی قرآن کے کسی بھی لفظ میں باریک نہیں پڑھنے۔ اور پھر یہ تجوید کا جو مطلب ہم یہاں پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قواعد کو جان کر ان پر عمل ضروری ہے، خالی جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ مطلب یہ موٹے حروف ہیں، اب یہ بات بہت آسان سی ہے، حروف تہجی کی پہچان جس کو بھی ہے اس کو جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھے جائیں قرآن کے تمام الفاظ میں، تو وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ان کی موٹی آواز نہ نکالے، تو بتائیے کہ پھر اس جاننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پڑھتے ہوئے حرف کو موٹا ہی نہ کریں ان 7 میں سے، یا را کے اوپر حرکت ہے تو را کو موٹی آواز میں نہ پڑھے، اللہ والے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ والے نام کو موٹی آواز میں نہ پڑھے، الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو الف کی آواز کو موٹی آواز، تو پھر مطلب ہے یہ بنیادی آسان سی بات ہے، کل بھی ہم نے پڑھی، آج بھی میں نے ریوائز کروائی۔ تو میری یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تجوید ہے یا بنیادی قواعد ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے،
کہ ہم اپنی تلاوت میں جو قاعدہ سیکھیں اس کو اپنی تلاوت میں لاگو کریں، تب تو فائدہ ہے۔ خالی جان کر پہلے ہی انداز میں تلاوت کرتے رہیں تو پھر اس کورس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو والقرآن، قاف کو موٹی آواز میں پڑھا، کیوں کہ قاف ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہاں را کو آپ بتا دیجئے کہ موٹی آواز میں پڑھنا یا باریک آواز میں؟ موٹی آواز میں، کیوں؟ اس سے پہلے حرف پر پیش آ رہی ہے۔ جب ساکن را ہو تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھ کر۔ اگر را کے اوپر حرکت ہے خود، یعنی جزم نہیں ہے، جزم نہیں ہے تو پھر حرکت ہوگی۔ شد ہے تب بھی حرکت لازمی ہوتی ہے۔ اگر را کے اوپر یا نیچے حرکت ہے تو پھر تو حرکت کے اعتبار سے را کو موٹا یا باریک پڑھتے ہیں۔ ساکن را جب ہو تو پچھلے حرف کی حرکت کے اعتبار سے موٹا یا باریک پڑھتے ہیں۔ تو پچھلے حرف پر یہاں قاف پر پیش آ رہی ہے تو قاف بذات خود موٹی آواز میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے پیش کی وجہ سے را کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ والقرآن الحکیم، ہا کو گلے کے درمیان سے، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہا کی آواز کو ادا کرتے ہوئے ہا کی آواز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی کون سنائے گا؟ یہ پہلی آیت آپ سے چھوٹے سنائیے، شاباش۔ پہلی آیت یاسین سے، والقرآن الحکیم۔ کل میں نے کہا سب کے پاس پلیز وہ یاسین کا ایک نسخہ موجود ہو، گھر پہ میں ہوتا ہے چھوٹے سائز میں بڑی سائز میں، تاکہ آپ دیکھ کے پڑھیں۔ تو آپ کا بس دیکھ کے پڑھنا ہے، اس پر توجہ اس بات پہ ہو کہ جو قاعدہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو، مشق ہو۔ جی پڑھیے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ شاباش، آپ پڑھیں۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ حکیم، حکیم حکیم۔ حکیم۔ ہماری بہنوں میں سے ایک پڑھیں۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ حکیم، شاباش۔ بس آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اس کی تلاوت کو کل مزید کریں گے۔ ہمارے محترم استاد محترم ڈاکٹر جہانگیر شہزاد صاحب تشریف لے آیا، اگلے سبق کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آج ہماری